بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزرا ہوا زمانہ آپ کی اردو کی جو کتاب ہے ہشتم کی، اس کا دوسرا سبق ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ سبق تو پہلا ہی ہے، اس سے پہلے ایک ہم گزر چکی تھی جو ہم نے پڑھ لی تھی، اور اس کا ایک حصہ ہم گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، اور طریقہ کار وہی ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اس کی بلند خوانی کریں گے، ہم اسے پڑھیں گے، اور اس میں جو نئے الفاظ ہیں ان کو دیکھیں گے، متضاد ہیں جو الفاظ ان کے ازداد کو دیکھیں گے، اور اسی طرح جو اس میں واحد جمع ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اسے۔ ٹھیک ہے، پیچھے سے اگر آپ کو ذہن میں ہو تو وہیں سے ہم اس کو آگے آپ اس کو جوڑ لیجئے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، وہ گھبرا کر ہم پڑھ رہے تھے۔ گزرا ہوا زمانہ ایک شخص ہوتا ہے، ایک بوڑھا ہوتا ہے جو اپنی زندگی اس نے مقصد سے ہٹ کر گزاری ہوتی ہے، تو جب وہ بڑھاپا اسے آ جاتا ہے تو وہ اس اپنی زندگی پہ پشیمان ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی یہ کہانی چل رہی تھی، آگے ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا۔ اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے، پر رات ویسی ہی اندھیری ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو ادھیڑ پنا یاد آیا کہ جس میں نہ وہ جوانی رہی تھی اور جوانی کا جوبن، نہ وہ دل رہا تھا اور نہ دل کے ولولے کا جوش۔ اس نے اپنی نیکی کے زمانے کو یاد کیا جس میں وہ بنسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا۔ وہ اپنا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنی، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، بھوکوں کو کھلانا، مسجدیں اور کنویں بنوانا یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور درویشوں کو جن کی مدد کی تھی، اپنے پیرو کو جن سے بیعت کی تھی، اپنی مدد کو پکارتا تھا، مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی۔ وہ یہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کا اسی تک خاتمہ ہے۔ بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں، مسجدیں ٹوٹ کر کھنڈر ہو گئی ہیں اور پھر ویسے ہی جنگل ہیں۔ کنویں اندھے پڑے ہیں، نہ پیر نہ فقیر، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام فانی چیزوں پر دل لگایا۔ یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجی، اب کچھ بس نہیں چلتا، اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا، ہائے وہ وقت، میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا، اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے۔ بیٹا ویڈیو بند کریں، ویڈیو نہیں چلائیں۔ پٹ کھولے تو دیکھا آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں، ان کی چمک سے اندھیرا بھی کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یکایک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی۔ وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ وہ بولی ہاں ہے، نہایت آسان پر بہت مشکل۔ جو کوئی اللہ کے فرض اس بدوی کی طرح جس نے کہا واللہ لا ازید ولا انقص ادا کر کے انسان کی بھلائی
اور اس کی بہتری میں سعی کرے، اس کی مسخر ہوتی ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز بس ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ بیٹا یہ آپ نے دیکھا عربی کا ایک جملہ بیچ میں آیا ہے، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ وہ نیکی جب اس کے خواب میں آتی ہے، وہ دیکھتا ہے ایک نیکی، وہ روشنی دیکھتا ہے اور وہ نیکی ہوتی ہے، اس نے نیکی اپنا نام بتاتی ہے، تو وہ سوال کرتا ہے کہ تم کس طرح قابو میں، نیکی کس طرح میں حاصل کر سکتا ہوں؟ تو اس نیکی نے کہا آسان بھی ہے لیکن تھوڑا مشکل بھی ہے۔ تو پھر اس نے کیا کہا کہ کوئی اللہ کے فرض اس بدوی کی طرح ادا۔ ایک شخص تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے ایسے اعمال بتائیے کہ بس میں ان پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند چیزیں بتا دی کہ بس ان پر عمل کرتے رہنا، کچھ چیزیں بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے۔ تو اس شخص نے یہ الفاظ ادا کیے، واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم میں ان چیزوں پر نہ کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ ان میں سے کوئی چیز کم کروں گا۔ یعنی جو آپ نے مجھے ابھی اعمال بتائے ہیں، جو کرنے کے کام بتائے ہیں اللہ کے رسول، میں بس ہمیشہ ان پر عمل کرتا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے اسے یہ کہا تھا کہ یہ شخص اگر یہ جو اس نے کہا اس پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا یہ شخص، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس بات کو یہاں پر لایا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کے فرض اس بدوی کہتے ہیں جنگل میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا شخص، ٹھیک ہے، اس بدوی کی طرح ادا کرے گا، ٹھیک ہے، تو میں اس کے مسخر ہوتی ہوں، یعنی میں اس کے قابو میں آ جاتی ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو اخیر تک رہے گا، ٹھیک ہے۔ بس جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل اخیر تک چلی آتی ہے۔ مادی چیزیں چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں مگر انسان کی بھلائی اخیر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں، جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہتا ہے یعنی مجھے قابو میں کرنا چاہتا ہے، انسان کی بھلائی میں کوشش کرے، کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں دل و جان اور مال سے مساعی کریں، مساعی بھی کوشش کو کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی۔ دیکھیں بیٹا یہاں پر ایک بات اور کی جا رہی ہے، اس کو ذرا اور دیکھیے گا کہ ہر چیز کو فنا ہے، اخیر میں جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ انسان کی بھلائی، نیک کام ہوتے ہیں انسان کے جو باقی رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر انسان نے کوئی نیک کام کر کے دنیا میں چھوڑا ہے تو وہ بھی باقی رہنے والا ہوتا ہے، اور اس کی وہ بھلائی بعد میں جتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بھی کام آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی بری ایک رسم یا بری عادت یا برا کام دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے اور بعد میں بھی لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ شخص بھی اس گناہ میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر صرف نیکی کی بات کی جا رہی ہے، اسی طرح بدی کا بھی معاملہ ہے کہ وہ بھی اگر کوئی شخص کس نے کوئی بری رسم و رواج، کوئی برا کام کا آغاز کر دیا اور بعد میں بھی لوگ اسے کر رہے ہیں تو وہ بھی اتنا ہی گنہگار ہوگا جتنا کہ وہ لوگ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح نیکی کا معاملہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی نیکی پیچھے چھوڑی جس سے بعد میں بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں، بعد میں بھی وہ نیکی پھیل رہی ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا بیٹا، یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی۔ اچھا چلیں آگے دیکھتے ہیں ہم۔ اور بڈھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے، نیک کام جو کیے تھے ثواب کی لالچ اور گویا خدا کو رشوت کی نظر سے کیے تھے، خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس میں ایک اور چیز بات آ گئی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے نیک کام بھی، اس میں نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے لیکن اس میں نیت صحیح نہیں ہے تو وہ کام بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن
کے ملنے سے مایوس ہوا، اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی، تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دینار دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سرد آہ بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی بیٹا ہوم ورک کلاس میں نہیں آیا تو آپ سوال کیجیے گا۔ دیکھیں بیچ میں ایک بات اصول یاد رکھیے، جب بھی کوئی بات چل رہی ہے اسے پورا سنا جاتا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے، اس کا جواب اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اس طرح بھی تو ہو رہا ہوتا ہے نا کہ ابھی چل رہا ہے نا، آپ کے سوال کا جواب آ جائے شاید۔ یہ سوال کا بھی یہی اصول ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ بات مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اس کو گلے لگا کر اس کی پپی لی۔ اس کا باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ ماں نے کہا، بیٹا کیوں برس کے دن روتا ہے؟ کیوں تو بے قرار؟ کس لیے تیری ہچکی بن گئی ہے؟ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، نوروز کی خوشی منا، تیرے بہن بھائی تیرے منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بڈھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اس نے سن کر جواب دیا، بیٹا بس تو ایسا مت کر جیسا اس پشیمان بڈھے نے کیا، بلکہ ایسا جیسا تیری دلہن نے تجھے کہا۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا کہ اوہو، یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے۔ میں کبھی اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو بیاہوں گا جس نے اپنا خوبصورت چہرہ مجھ کو دکھایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتایا۔ او خدا تو میری مدد کر، آمین۔ بس اے میرے پیارے جوان ہم وطنوں اور میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ اخیر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو آخر ہے، اب خدا سے دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین۔ دیکھیں بیٹا، یہ پورا ایک خواب تھا ایک بچے کا، آپ ہی کی طرح کا ایک بچہ ہے جو ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس نے اپنی جو جوانی کے دن تھے، بچپن کے دن تھے، کس طرح گزارے تھے، کوئی نیکی نہیں کی تھی اور وہ پچھتا رہا ہے آخر عمر میں آ کر۔ اور پھر یہ جب بچہ اٹھتا ہے تو یہ اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ پچھتاوا جو مجھے پہنچنے والا تھا وہ مجھے اس سے میں پہلے ہی آگاہ ہو گیا ہوں، لہٰذا اس نے طے کیا کہ میں آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ مجھے اس بڈھے کی طرح پچھتانا پڑے، ٹھیک ہے؟ اور اس سبق کا لکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنا جو وقت ہے اسے کس طرح سے مینیج کر کے، کسی طرح اسے ترتیب دے کر ہم نے گزارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تاکہ ہمیں بھی اس بڈھے کی طرح پچھتانا نہ پڑے جس نے ساری زندگی بیکار کاموں میں گزاری، مقصد سے ہٹ کر گزاری اور پھر آخر عمر میں پچھتا رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہی اس سبق کا پیغام ہے ہمارے لیے جو سید احمد خان نے یہ سبق لکھا ہے۔ اب ہم اس سبق میں کچھ نئے الفاظ آئے ان کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ دیکھیں بیٹا، ادھیڑ عمر آیا تھا۔ ادھیڑ عمر ہوتی ہے بیٹا، ادھیڑ پن کہتے ہیں اسے، ادھیڑ عمر بھی کہتے ہیں، جوانی اور بڑھاپے کے درمیان، یعنی ایک تو انسان کی جوانی ہوتی ہے اور ایک انسان کا بڑھاپا ہوتا ہے، اس کے درمیان کی جو عمر ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں ادھیڑ پنا، ادھیڑ پنا یا ادھیڑ عمر، ٹھیک ہے؟ جوبن، جوانی کا جوبن، جوانی کی خوبصورتی، جوانی کا ابھار، جوانی کی جو وہ ہوتی ہے ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں جوبن۔ پیرو کہتے ہیں بیٹا حکم پر چلنے والا، پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں پیروکار، ٹھیک ہے؟ ٹکٹکی باندھنا یا ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا، کسی بات کو کسی کی طرف غور اور حیرت سے دیکھنا،
وہ جس طرح وہ بڈھا دیکھ رہا تھا، اسے جب روشنی نظر آئی آسمان پر تو وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بیٹا پشیمان کا لفظ آیا. پشیمان کہتے ہیں شرمندہ ہونا، نادم ہونا، کسی غلطی پر پچھتانا. ٹھیک ہے. نوروز، نوروز کہتے ہیں سال کا پہلا دن، اور یہ بڑے خوشی کا دن تصور کیا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں نوروز. صحیح کرنا کہتے ہیں کوشش کرنے کو، صحیح کہتے ہیں کوشش کرنے کو. ٹھیک ہے. بدوی جنگل میں رہنے والا، جس طرح وہ میں نے آپ کو اس ٹائم بھی بتایا تھا، یا بیابان میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا، اس کو کہتے ہیں بدوی. ٹھیک ہے بیٹا. یہ الفاظ معنی اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو لکھنے میں بعد میں آسانی ہو. آگے چلتے ہیں ہم. متضاد الفاظ، متضاد. ٹھیک ہے. جوانی، اس کا ضد کیا ہوگی؟ نیکی ہے، فانی ہے، خوبصورت ہے، خالص ہے، بے قرار ہے، اندھا ہے، بدتر ہے. دیکھتے ہیں بیٹا اس کے متضاد کیا ہیں. دیکھیں بیٹا، جوانی بڑھاپا، نیکی بدی، فانی یعنی ختم ہونے والی، لافانی جو ختم ہونے والی نہ ہو، خوبصورت بدصورت، خالص ملاوٹ آمیزش، بے قرار قرار، اندھا او اندھیرا اجالا، بدتر بہتر. ٹھیک ہے بیٹا. یہ بھی آپ نے اپنے کاپی میں نوٹ کرنے ہیں. اسی طرح بیٹا کچھ واحد جمع بھی ہم نے اس سبق میں لکھے ہیں. مسجد لکھی ہے، مسجد کا کیا ہوگا؟ جمع کیا ہوگی؟ وقت ہے، عمل ہے، مشکل ہے، قوم ہے، مال ہے، فرض ہے، غرض ہے. دیکھتے ہیں بیٹا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گئے. مسجد کی جمع ہے مساجد، وقت کی جمع اوقات، عمل کی جمع اعمال، مشکل کی جمع مشکلات، قوم کی جمع اقوام، اور مال کی جمع اموال، فرض کی جمع فرائض، غرض کی جمع اغراض. یہ بھی اپنے پاس لکھنے ہیں، آپ نے نوٹ کر لیجئے اسے بھی، انہیں بھی. یہ بیٹا جو آپ کہہ رہے تھے کام کیا ہے کرنے کا، ہوم ورک کیا ہے، یہ دیکھیں ہوم ورک آپ کا اس سبق کا خلاصہ. ٹھیک ہے بیٹا. خلاصہ لکھنا، اور خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھا جاتا ہے. مصنف نے گزرا ہوا زمانہ کس غرض سے لکھا ہے، کیا مقاصد ہیں سبق کو لکھنے کے، وہ آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، سوال کر لیجئے.